کیا بات ہے پریشے؟ کیا رات میں میرا تمہارے قریب آنا برا لگا ہے تمہیں؟ ارمان نے پوچھا تو وہ کچھ دیر تو کچھ بھی نہ بولی، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، رات آپ کا مجھے زنیرہ سمجھ کے میرے قریب آنا برا لگا ہے۔ ارمان حیران ہوا، کیا؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ خود آپ نے، روتے ہوئے بولی۔ کب؟ آج صبح مجھے اپنے حصار میں لے کے آئی لو یو زونی کہا تھا آپ نے، آنسوؤں میں روانی آئی۔ اوہ اچھا وہ۔ اب ارمان ڈریسنگ سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، بہت ہی سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ بات بالکل درست ہے کہ میں نے زنیرہ سے بہت محبت کی تھی، جذباتی عمر کی جذباتی محبت۔ اسی محبت کی خاطر اس کے اور تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر گیا۔ تم جانتی ہو مجھے زنیرہ سے محبت کب ہوئی؟ جب میں نے خود اس سے محبت کرنی چاہی، اور تم سے میں نے محبت کرنی چاہی ہی نہیں، بس محبت ہو گئی۔ بہت چاہا کہ تم سے محبت نہ ہو، لاکھ دل پہ پہرے بٹھائے، بہت روکا دل کو، مگر ناکام رہا۔ محبت ایک بے اختیار عمل ہے، جتنا تمہاری محبت کو دل سے جھٹکتا، اتنی ہی تمہاری محبت میرے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی گئی، اور میں بے بس ہوتا چلا گیا۔ پھر سوچا کہ شاید تمہارے ساتھ ہوں اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ تمہیں میں بدلہ لینے کے لیے لایا تھا، اس لیے تمہیں چھوڑ کے یہاں آ گیا۔ یہاں آ کے احساس ہوا کہ تم تو میرے رگ و جاں میں بس چکی ہو۔ 1 سال، پورا 1 سال اپنے آپ پہ جبر کرتا رہا، پھر جب لگا کہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا تو تمہیں لینے پہنچا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم ابھی بھی میری ہو یا نہیں۔ یہ سوچ کہ تم خلا لے کے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہوگی، یہی میری جان نکال دیتی تھی۔ جانتا تھا کہ تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گی، نہ ہی میرے ساتھ رہنا چاہو گی، اس لیے تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لانا پڑا۔ پریشے، تم وہ واحد صنف نازک ہو جس کو میں نے چھو کے محسوس کیا ہے، جس کے ساتھ قربت کے لمحات گزارے ہیں اور ان سے سکون حاصل کیا ہے۔ میں نے تمہیں ہر رات اپنے قریب محسوس کیا ہے۔ رات تم نشے میں تھی، میں نہیں تھا، میں پورے ہوش میں تھا۔ جانتا تھا کہ میرے ساتھ میری بیوی مسز پریشے ارمان ملک ہے، نہ کہ زنیرہ۔ پھپھو تمہیں پیار سے زونی بولتی ہیں، اس لیے میں نے تمہیں زونی کہہ دیا۔ زنیرہ کو میں نے کبھی بھی زونی نہیں کہا تھا، ہمیشہ زنیرہ ہی کہتا تھا۔ پریشے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ اس دل کے کسی کونے میں زنیرہ ہمیشہ رہے گی، مگر پچھلے 2 سال سے اس دل پہ صرف تمہارا راج ہے، یہ صرف تمہارے نام پہ دھڑکتا ہے۔ اس کی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو انگوٹھے کی پوروں سے چنتے گھمبیر لہجے میں کہا، ایک بات اور، آپ کا یہ جو شوہر ہے نا، یہ کردار کا بہت مضبوط بندہ ہے۔ کوئی بھی لڑکی صرف میرے آگے پیچھے گھوم کے یا بے باک لباس پہن کے یا چند ادائیں دکھا کے مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ ایک لڑکی ہے جو نہ تو میرے آگے پیچھے گھومتی ہے، نہ ادائیں دکھاتی ہے، نہ ہی بے باک کپڑے پہنتی ہے، پھر بھی میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے۔ جانتی ہو وہ کون ہے؟ پری نے نظریں اٹھا کے ارمان کو دیکھا۔ یہ ہے وہ۔ ڈریسنگ کے شیشے میں پری کی طرف اشارہ کر کے شرارت سے کہا، اس لیے آئندہ تمہیں کسی سے بھی نہ تو انسیکیور ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی جیلس۔ ارمان ملک صرف اور صرف تمہارا ہے، سمجھی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رات ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا، تمہاری ڈرنک میں کچھ تھا، اس لیے تمہیں میں گھر لے کے آ گیا تھا۔ نشہ کم کرنے کے لیے تمہیں ٹب میں ڈالنا پڑا، کپڑے بھیگ گئے تھے اس لیے چینج کروائے تھے بس، مگر لائٹ مدھم کر کے۔ میں بے ہوشی میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم اپنی خوشی اپنی رضامندی سے خود سپردگی دو مجھے۔ بڑی محبت اور مان سے کہا تھا۔ پری خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اس کی مغناطیسی آنکھیں پری کو اپنی جانب کھینچ رہی تھیں، وہ اب ان سے دور رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر آگے بڑھ کے آہستگی سے اپنا سر ارمان کے سینے پہ رکھ دیا، ایک بازو سے اس کی کمر کو پکڑا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ ارمان کچھ دیر ساکت رہا، پھر اپنی باہوں کا حصار پریشے کے گرد لپیٹ لیا۔ تھینک یو ویری مچ میری محبت قبول کرنے کے لیے، اینڈ آئی لو یو۔ چند سیکنڈز تک دونوں خاموش رہے،
پری اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے سینے سے لگی وہ رونے لگی، بے حد شدت سے۔ بہت برے ہیں آپ، بہت۔ کتنا رلایا ہے مجھے، کتنی اذیت سے گزری ہوں میں، اندازہ ہے آپ کو؟ ہر رات مرنے کی دعا کرتی تھی، کتنا ٹوٹ گئی تھی میں۔ وہ اس کے سینے پہ ہلکے ہلکے مکے مار رہی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ وہ آنسوؤں کے ساتھ ارمان سے شکوہ کر رہی تھی۔ ارمان نے اسے روکا نہیں۔ وہ چاہتا تھا آج وہ اپنے اندر کا تمام غبار نکال دے۔ تھوڑی دیر وہ روتی رہی۔ مانتا ہوں تکلیف دی ہے تمہیں، اپنی ہر غلطی تسلیم کرتا ہوں، جو چاہے سزا دے دو، قبول ہے مجھے، بس جدائی مت مانگنا، تم سے الگ ہو کے جی نہیں پاؤں گا۔ وہ بھی اب آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ جتنی تکلیف تمہیں دیتا تھا اس سے زیادہ اذیت خود پہ برداشت کرتا تھا۔ جس رات تمہیں ٹیرس پہ بند کیا تھا، پوری رات اپنی باہوں میں لیے اپنے جسم کی حدت سے گرمایا تھا تمہارے جسم کو۔ اسی رات محبت کر بیٹھا تھا تم سے، مگر ماننا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں 12 گھنٹے بھوکا رکھتا تھا تو خود 24 گھنٹے بھوکا رہتا تھا۔ جس دن تم پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس رات ہاتھ زخمی کر لیا تھا اپنا۔ پری کو یاد آیا اگلے روز اس کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب تم اپنی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ دیکھ کے میری جان نکل گئی تھی۔ جس دن تمہیں واپس چھوڑ کے آیا تھا، گھنٹوں تمہارے کمرے میں بیٹھ کے آنسو بہائے تھے، تمہارے وجود کو محسوس کیا تھا، تمہارے جسم کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا تھا۔ وہ دوپٹہ جو تم نے آخری بار پہنا ہوا تھا اور جاتے وقت اتار کے گئی تھی، وہ آج بھی میرے پاس ہے۔ وہ اسے روبرو کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا۔ دونوں کی ہی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہاں آنے کے بعد بھی مسلسل اذیت اور کرب میں رہا۔ جتنا تمہیں بھلانا چاہا اتنی شدت سے تم یاد آئی۔ تمہاری تصاویر جب لی تھیں تو سوچا نہیں تھا کہ میرے جینے کی وجہ بن جائیں گی وہ۔ کبھی کبھی تم اتنی شدت سے یاد آتی تھیں کہ میرا سانس بند ہونے لگتا تھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ تب وہاں جاتا تھا، ہر وقت تمہاری موجودگی محسوس کرتا تھا، گھنٹوں تمہیں دیکھتا تھا، تم سے باتیں کرتا تھا، تمہیں یاد کر کے آنسو بہاتا تھا۔ تمہیں لینے آیا تو پتہ لگا کہ تم شادی کر رہی ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی، ماما بابا نے مجبور کیا تھا۔ میں تو کوئی رشتہ چاہتی ہی نہیں تھی، کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت روئی تھی اس رات بھی۔ میں جانتا ہوں، تمہارے ہر آنسو کو دیکھا تھا میں نے، میرے دل پہ گرے تھے تمہارے وہ آنسو، وہیں تھا میں۔ پری نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ جب تک تم جاگ رہی تھیں میں تمہارے کمرے کے ٹیرس میں تھا، جب سو گئی تھیں تو تمہارے بیڈ پہ تمہارے ساتھ تھا۔ پوری رات تمہیں دیکھتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا، میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ بہتر لے کے ہمیشہ بہترین سے نوازتا ہے۔ اس نے مجھ سے زنیرہ کو لے کے تم سے نوازا ہے۔ وہ تو شاید میری کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں میرے لیے بنایا تھا، صرف اور صرف میرے لیے۔ میں نے تمہیں توڑا ہے، تمہیں سمیٹوں گا بھی میں ہی۔ اعتبار کرو مجھ پہ۔ میں ڈرتی ہوں کہیں میرا اعتبار ٹوٹ گیا تو بکھر جاؤں گی۔ نہیں توڑوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ پہلے اتنے ظالم بنے کہ خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اب اتنے مہربان بن کے چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کروں۔ تو سن لے، کر دیا ہے آپ نے مجھے بے بس، ہو گئی ہے محبت۔ یہی سننا چاہتے ہیں نا؟ ہاں، پریشے شاہ کو ارمان ملک سے محبت ہو گئی ہے، بے تحاشا محبت۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے، روتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ ارمان کے دل پہ کسی پھوار کی طرح سے گرے تھے۔ میں جانتا تھا میں منا لوں گا تمہیں، دوبارہ کبھی میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ اپنے لبوں سے اس کے آنسوؤں کو چنتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ پری بالکل ساکت ہو کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے لمحے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کے وہ اسے معتبر کر گیا۔ پریشے نے شرما کے پھر اپنا سر ارمان کے سینے میں چھپا لیا۔ محبت کرتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ملے گی۔ سزا ضرور ملے گی، زندگی بھر مجھے برداشت کرنا ہوگا، میرے نخرے اٹھانے ہوں گے۔ قبول ہے؟ پری نے سینے سے سر اٹھا کے اس کے کالر کو پکڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔
دل و جان سے قبول ہے، کالر پہ موجود اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، پھر سر اس کے سینے پہ رکھ کے بولی، آئندہ مجھے زونی مت بولیے گا، پیار سے بھی نہیں، بہت برا لگا تھا۔ نے روٹھے پن سے کہا۔ اس بات پہ ارمان کا کہا بے ساختہ تھا۔ اف، اتنی جیلسی۔ چلو، جو میری پری کا حکم، آج سے تم میری پری ہو، صرف میری پری، ٹھیک ہے؟ جی۔ پری نے مسکرا کے آنکھیں موند لیں۔ پری، جی۔ پاکستان جانا چاہتی ہو؟ ٹکٹ کروا دوں تمہاری؟ ارمان اس سے پوچھ رہا تھا۔ پری نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ خود لے کے جائیں گے بابا سے ملوانے۔ ہاں، کہا تو تھا، پر تم تو جانتی ہو ابھی ابھی پروجیکٹ شروع ہوا ہے، سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے بھی 2-4 مہینے لگ ہی جائیں گے۔ اور پھر یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ پری نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں تمہارے والدین میری معذرت کو قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ پریشا نے پھر اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ کر لیں گے، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، چاہے 4 مہینے کے بعد ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ ابھی وہ اسے حصار میں لیے کھڑا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ ارمان نے کہا۔ سر، سب لوگ ناشتے پہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، روزی نے کہا۔ آ رہے ہیں ہم، ارمان نے جواب دیا، پر پری کو چھوڑا نہیں۔ پری اس کے حصار سے نکلنے لگی تو بولا، آہاں، کھڑی رہو۔ اس کا پری کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، پری نے گھبرا کے کہا۔ کرنے دو، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا، پری نے پھر کہا۔ جان، روم لاک ہے، پریشان مت ہو۔ ارمان پلیز، اچھی بات نہیں ہے، سب لوگ کیا سوچیں گے؟ بہت تڑپایا ہے تم نے، بہت انتظار کروایا ہے، تھوڑی دیر رکو، ابھی دل نہیں کر رہا چھوڑنے کا۔ ارمان، پری نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اوکے، چلو۔ ارمان نے اسے چھوڑا تو وہ مسکرا دی۔ ناشتے کی میز پہ سب موجود تھے۔ روحا بھی رخصتی کے بعد یہاں ہی آ گئی تھی۔ اس کا بنایا ہوا منصوبہ تو فیل ہو گیا تھا۔ پری اور ارمان ہی کے چہرے پہ آج چمک تھی۔ یہ خوشی نہ پھپھو سے چھپی رہی اور نہ ہی ذوحان سے۔ بھیا، خیریت تو ہے؟ صبح صبح اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ذوحان نے آنکھ مارتے ہوئے ارمان سے پوچھا۔ ارمان نے مسکرا کے ذوحان کو آنکھیں دکھا کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نور مانو نے محبت سے پری کے سر پہ پیار کیا۔ ذوحان بتا رہا تھا رات تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب کیسی ہے میری بیٹی؟ کیا ہوا تھا؟ میں اب ٹھیک ہوں اماں، آپ پریشان نہ ہو، پری نے محبت سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ پری اب سونیا سے مل رہی تھی جس کی آج یہاں پہلی صبح تھی۔ اس کا چہرہ بھی پری کے چہرے کی طرح ہی محبت کے رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، رات تمہارا ویلکم نہیں کر سکی، پری نے معذرت کی۔ ارے کوئی بات نہیں بھابھی، سونیا نے محبت سے جواب دیا۔ فیری بھابھی، آپ بے فکر رہیں، آپ کے دیور نے بہت اعلیٰ ویلکم کیا ہے آپ کی دیورانی کا، ذوحان نے خوشی سے کہا۔ سونیا اس کی بات پہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ پریشا مسکرا کے ارمان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران ارمان بولا، بابا، کرسمس اور نیو ایئر بریک ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پری کو لے کے کہیں گھوم آؤں۔ ہاں، اپنی ماں سے پوچھ لو۔ حسن صاحب جو نیوز پیپرز دیکھنے میں مصروف تھے مسکرا کے جواب دیا۔ ارمان نے باری باری پہلے رابعہ بیگم اور پھر نور بانو کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، جاؤ، سدا خوش رہو۔ کب جا رہے ہو؟ حسن صاحب نے پوچھا۔ آج رات ولیمے کے بعد، اس نے بہت تحمل سے کہا۔ پریشا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اوپر تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اب ایک دم سے وہ کہیں جانے کا کہہ رہا تھا۔ واؤ بھیا، کہاں جا رہے ہیں؟ اب کی بار ذوحان بولا۔ ہمارے ساتھ چلیں، میں اور سونیا یورپ جا رہے ہیں، چاروں ساتھ ہوں گے تو خوب مزہ کریں گے۔ ضرور چلتا، مگر تمہارا ٹور 20 دن کا ہے، میں 5-6 دن میں آ جاؤں گا۔ تم جانتے ہو نیا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے، میں اتنا لمبا بریک نہیں لے سکتا، بٹ پرومس اگلی دفعہ پوری فیملی کے ساتھ ویکیشن پلان کریں گے، ماں باپ پھپھو سب ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے بھیا، ڈن ہے۔ ناشتے کے بعد کچھ دیر تک پریشا سونیا سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں آئی تو ارمان ٹیرس میں کھڑا کسی سے فون پہ مصروف تھا۔ فون بند کر کے کمرے میں آیا تو پریشا اس تک آتے ہوئے بولی، ارمان؟ جی ارمان کی جان۔ ارمان نے اسے کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کر لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
ویل ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا. تم بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ ارمان نے اس کی رائے جاننی چاہی. مجھے تو نہیں پتا، آپ کو جہاں صحیح لگے، پری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. چلو وہ تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. تم یہ بتاؤ میرے ساتھ اکیلے جاتے ہوئے ڈرو گی تو نہیں؟ تھوڑا سا اس کی جانب جھک کے پوچھا. نہیں، دھیرے سے کہا. گڈ گرل. ارمان نے اس کی گال پہ چٹکی بھری. اچھا چھوڑیں مجھے، سامان رکھ لوں، پھر پارلر کے لیے نکلنا ہے. ارمان نے اس کے بالوں پہ بوسہ دیا. ابھی کے لیے چھوڑ آؤں مگر رات میں نہیں چھوڑوں گا. ٹوڈے وی ول سیلیبریٹ آور فرسٹ آفیشیل گولڈن ویڈنگ نائٹ. ارمان نے اس کے کان کے قریب ہو کے دھیرے سے کہا. اس کی بات پہ پریشا نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور ارمان کا کہا بلند ہوا تھا. اپنا حصار اس کے گرد تنگ کیا. شکریہ میری ہونے کے لیے. کتنی ہی دیر اسے حصار میں لیے کھڑا رہا. اچھا بتائیں کیا سامان رکھوں آپ کا؟ کوئی بھی 2 جینز اور 2 ٹی شرٹس رکھ لو. بس صرف 2؟ پری نے حیرت سے سینے سے سر اٹھا کے پوچھا. ہاں جان، وہ کیا ہے نا، ہنی مون پہ کپڑوں کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے. ایک آنکھ مار کے شرارت سے کہا. اس کی اس بات پہ پری کا چہرہ سرخ ہوا، نظریں شرم سے جھک گئیں، رخسار دہکنے لگے. اتنا بلش کیوں کرتی ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کل کے دور میں بھی لڑکیاں اتنا شرماتی ہیں. جھک کے اس کے گالوں پہ دانت رکھ کے آہستہ سے کاٹا. اف، پری نے ہلکا سا احتجاج کیا. زور سے تو نہیں کاٹا میں نے. کوئی آپ کو کاٹے گا نا تو آپ کو پتہ لگے گا، نروٹھے انداز میں کہا. لو کاٹ لو. ارمان نے اپنا گال اس کے سامنے کیا. نہ نہیں، مجھے نہیں کاٹنا. پری کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تھا. اچھا کاٹ نہیں سکتی تو کم از کم ایک کس ہی کر دو. ارمان نے شوخی سے اپنے گال کی طرف اشارہ کر کے کہا. چھوڑیں پلیز، کام ہے بہت. ارمان کی بڑھتی جسارتوں سے فی الحال فرار کا یہی راستہ تھا. اوکے جاؤ، جلدی سے کام سمیٹ لو، مجھے بھی آفس کا کچھ کام ختم کرنا ہے، پھر 3 بجے تک پارلر چھوڑ دوں گا. ارمان یہ کہہ کے اسٹڈی میں چلا گیا. پریشا اپنا سامان پیک کر کے ارمان کی کبڈ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ کون سی شرٹس رکھنی ہے. بتایا ہی نہیں ہے، پوچھ لیتی. اس سے پہلے کہ وہ اسٹڈی میں داخل ہوتی، اسٹڈی کے بیرونی دروازے سے روحا کو اسٹڈی کے اندر آتے دیکھ کے وہ وہیں رک گئی. یہ کیوں آئی ہے اسٹڈی میں؟ روحا قدرے غصے میں اندر آئی اور ارمان سے گویا ہوئی. ارمان تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ ارمان بھی بگڑے تیوروں سے اس سے مخاطب ہوا. میں نے سوچا تھا کہ کرسمس بریک میں تمہارے ساتھ سیر و تفریح کو جاؤں گی، سڈنی گھوموں گی، نیو ایئر ایو پہ فائر ورکس دیکھنے چلیں گے. کتنے پلان بنائے تھے میں نے. تو پلان بنانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں اویلیبل بھی ہوں یا نہیں. اور تم کون سا پہلی بار آئی ہو؟ ہر سال آئی ہی ہوتی ہو. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلے کبھی بھی میں تمہیں لے کے نہیں گیا. ہمیشہ تم زوہان اور سونیا کے ساتھ ہی جاتی تھی. تو اس بار تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا؟ میرا سارا ٹائم میری فیملی کے لیے ہے. تو میں بھی فیملی ہی ہوں. ہاں ہو، مگر میری فیملی میں میری بیوی اور میرے والدین میری اولین ترجیح ہیں. پچھلے کئی ماہ سے میری بیوی یہاں ہے. نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ اسے کہیں لے کے جاتا، نہ اس نے مجھ سے کوئی فرمائش یا شکایت کی. تو اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹائم گزاروں. ارمان، یہ جو دیسی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ بہت تیز ہوتی ہیں. اپنی خوبصورتی اور معصومیت سے تم جیسے لڑکوں کو بہت آرام سے بے وقوف بنا لیتی ہیں. پتہ نہیں کیا جادو کرتی ہیں کہ تم جیسا عقل مند بزنس مین بھی ان کے جال میں پھنس کے ان کے اشاروں پہ ناچنے لگتا ہے. پہلے وہ زنیرہ اور اب یہ. Now you are crossing your limits. ارمان دھاڑا. میں ایک لفظ بھی پری کے بارے میں غلط نہیں سنوں گا. یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو. جا سکتی ہو تم یہاں سے. انتہائی غصے سے باہر کی جانب اشارہ کر کے کہا. جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی، ارمان پھر بولا. رکو. لیپ ٹاپ میز پہ پٹخا کھڑا ہوا، اس کے روبرو آ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا. کل رات جو تم نے حرکت کی تھی وہ میں نے صرف اس لیے اگنور کر دی کہ اس سے میری پری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اگلی بار اس طرح کا کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. تمہیں بہت سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اینڈ آئی مین اٹ. انگلی اٹھا کے سخت آواز میں اسے وارننگ دی. ناؤ گیٹ لاسٹ. روحا روتی ہوئی اسٹڈی سے نکلی تھی. تو کیا کل رات میری ڈرنک میں روحا نے کچھ ملایا تھا؟ ارمان کو کیسے پتہ لگا؟ وہ واپس روم میں آ گئی.
ارمان کی روحا کو شٹ اپ کال پہ اس کا دل بہت مسرور اور مطمئن ہوا۔ ولیمے کی تقریب میں سنہری رنگ کی میسوری کی میکسی پہ ہم رنگ زری سے بنے باریک اور نفیس کام میں وہ آسمان سے اتری کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ لمبی پلکوں میں چمکتی خوبصورت آنکھیں، روشن چہرہ، ہر ایک کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہا تھا۔ ارمان بھی بلیک 3 پیس سوٹ میں کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پری نے اسے دیکھ کے بے اختیار سوچا، ظالم شہزادہ۔ ارمان کی نظریں بھی پری کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی معلوم ہو رہی تھی۔ سونیا نے سلور گرے رنگ کی میکسی پہنی تھی جس پہ سلور ہی کام تھا، وہ بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہان بھی گرے 3 پیس میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رات 9 بجے تقریب ختم ہوتے ہی ارمان پریشے کو لے کے نکل گیا۔ تمام راستے پری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے محبت سے بار بار اپنے لبوں سے لگاتا وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد وہ اسی گھر کے باہر کھڑے تھے جہاں پری نے اس کی بیماری میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا۔ پری نے حیرت سے ارمان کی طرف دیکھا۔ بیرونی دروازہ کھلتے ہی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ ارمان گاڑی سے اتر کے دوسری سائڈ پہ آیا، فرنٹ ڈور کھول کے پری کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا اور گھر کے اندرونی دروازے سے اندر لے کے آیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی گلابوں کی مہک نے ان کا استقبال کیا۔ ارمان نے آگے بڑھ کے پری کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ارمان، میں گر جاؤں گی۔ پری نے گھبرا کے دونوں باہیں ارمان کی گردن میں ڈال دیں۔ یہ باہیں اتنی کمزور نہیں ہے کہ تمہیں گرا دے۔ سوچا بھی کیسے کہ میں گرا دوں گا تمہیں؟ آپ کا زخم ابھی تازہ ہے، پھر درد ہو جائے گا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو کچھ نہیں ہوتا مجھے میری جان۔ پورا گھر گلابوں اور کینڈلز سے سجایا گیا تھا۔ باہوں میں اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بھی کسی نئے شادی شدہ جوڑے کے کمرے کی طرح خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پری کو بہت آرام سے زمین پہ اتارا۔ یہ سب کیا ہے؟ پری نے حیران ہو کے پوچھا۔ میری زندگی میں تمہارا استقبال، ارمان نے مسکرا کے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ کیوں، اچھا نہیں لگا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، پری نے کمرے کو دیکھ کے کہا۔ ویسے یہ تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے تھے، پھر یہاں کیوں؟ اس سے پہلے کہ ارمان کوئی جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ رابعہ بیگم کی کال تھی۔ ارمان نے کال یس کر کے اسپیکر پہ ڈالی اور کوٹ اتار کے صوفے پہ رکھا۔ جی ماما۔ بیٹا تم لوگ پہنچ گئے؟ جی ماما۔ بیٹا وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ روحا ولیمے میں شرکت کیے بنا ہی چلی گئی۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ ماما میری کیا بات ہوگی اس سے، اسے کوئی کام ہوگا اس لیے چلی گئی ہوگی۔ وہ اپنی آستین کے بٹن کھولتے ہوئے فون پہ بات کر رہا تھا، پھر بیڈ پہ بیٹھا اور پاؤں زمین پر ٹکائے ہی لیٹ گیا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئی ہے۔ ماما آپ اس کی ٹینشن مت لیں، چھوڑیں اسے اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی خود ہی۔ پریشا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے کانوں سے آویزیں اتارتے ہوئے تمام گفتگو سن رہی تھی۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، وہ مہمان تھی ہمارے گھر، رابعہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ ماما پلیز چھوڑیں اسے۔ چلو بیٹا تم لوگ آرام کرو، پھر بات ہوتی ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ماما۔ ارمان نے فون بند کر کے سائڈ پہ رکھا۔ فون بند کر کے ارمان بولا، اب ادھر آؤ۔ اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے پاس بلایا، ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لٹایا۔ اتنے ہینڈسم بندے نے ڈانٹ دیا تو موڈ آف ہونا تو بنتا ہے۔ پری نے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ اچھا جی، تو آپ کو معلوم ہو گیا سب؟ اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ پری نے آج تک کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ ارمان شاید آج اس سے اپنی تعریف سننے کے موڈ میں تھا۔ کیا سننا چاہتے ہیں؟ پری اسے تنگ کر رہی تھی۔ سچ، جو بھی تمہارے دل میں ہے۔ ہینڈسم۔ پریشے کے اس ایک لفظی تعریف پہ وہ مسکرایا۔ بالکل، اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ بالکل کیا؟ ارمان کو تجسس ہوا۔ بالکل کسی ریاست کے شہزادے لگتے ہیں، ظالم شہزادے۔ یہ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ارمان کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ جس نے بدلے کے لیے ایک شہزادی کو قید کیا اور اسی سے محبت کر بیٹھا۔ بالکل فیری ٹیل جیسی ہے نا ہماری لو اسٹوری، ارمان نے کہا۔ جی بالکل، ویسے ہی شہزادے ہیں آپ، ہینڈسم اور ظالم۔
مگر میری شہزادی بہت خوبصورت اور معصوم ہے، ارمان نے محبت سے پری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھیں کہ یہ سب میں گھر پہ بھی کر سکتا تھا؟ جی ہاں بالکل، وہاں بھی کر سکتا تھا، مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیوی کا دل میرے لیے نرم ہونا شروع ہوا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات یہیں سے کریں۔ ارمان نے ایک ہاتھ پری کی کمر کے گرد لپیٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے لبوں سے لگایا۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہاں سے میرا دل آپ کی جانب مائل ہوا تھا؟ پری نے گردن اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارے چہرے پہ آنے والے رنگوں سے میں تمہارے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ ایسی بات تھی تو پھر آپ نے مجھے جانے کا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اب تم کوئی فیصلہ کر لو، اور اگر میں چلی جاتی تو میں مر جاتا۔ پری نے ذرا سا اوپر اٹھ کے ارمان کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کی نظر ارمان کے ہونٹ کے نیچے موجود تل پہ گئی، جو آج اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ دل نے چھونے کی خواہش کی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ چھو لو، تمہارا ہی ہے، ارمان نے مسکرا کے اسے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے تل پہ رکھ دیا۔ پری نے اس کے ابھرے ہوئے تل کو چھو کے محسوس کیا، پھر نظریں نیچے کر لیں۔ اب میری باری، ارمان اسے ہاتھ پیچھے ہٹاتے دیکھ کے بولا۔ پری نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر مجھے جس تل کو چھونا ہے وہ تو یہاں ہے، ارمان نے پری کے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ آپ نے کب دیکھا وہ تل؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھا بھی تھا، چھوا بھی تھا، اور چوما بھی تھا۔ میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی تمہارے اس تل نے، ارمان نے اس کی ناک سے ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ پری نے دوبارہ شرما کے سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ ارمان نے دونوں باہوں کے حصار میں لے کے اس کے بالوں پہ ایک گہرا اور لمبا بوسہ دیا۔ وہ بھی آپ کا ہی ہے، پری نے بہت دھیرے سے کہا۔ جانتا ہوں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کبھی اس طرح اپنی مرضی سے میرے قریب میرے سینے پہ سر رکھ کے لیٹو گی۔ سوچا تو اس نے بھی نہیں تھا، مگر کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی رہی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی، دونوں ہی ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ پھر پری بولی، یہاں ہم اپنے ولیمے کی تصویر لگائیں گے۔ بیڈ کے اوپر لگی تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں، یہ اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے، مگر ہم دونوں کی ایک ساتھ بھی ہونی چاہیے نا۔ ہاں یہ بات بھی ہے، چلو جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ ارمان، جی ارمان کی جان، ایک بات کہوں، آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ میں اب کبھی بھی تم پہ غصہ نہیں کروں گا۔ تم جانتی ہو پچھلے کئی وقت سے میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی سیشنز لیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو غلطیاں میں اپنی گزشتہ زندگی میں کر چکا ہوں انہیں دہراؤں یا اپنے رویے سے تمہیں دوبارہ کوئی بھی تکلیف پہنچاؤں، اس لیے جو کہنا ہے بے فکر ہو کے کہو۔ کیا میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کر سکتی ہوں؟ تم کرنا چاہتی ہو؟ ارمان نے محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا۔ جی، پری نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کر لو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں یونیورسٹی سے معلوم کر لیتا ہوں ایڈمیشن وغیرہ کی تمام ڈیٹیلز۔ سچی سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ پریشے ایک دم ایکسائٹڈ ہوئی۔ ہاں میری جان، بالکل سچ، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تھینک یو سو مچ۔ پری نے خوشی کے مارے اس کا گال چوم لیا، پھر اپنے عمل پہ خود ہی شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹی اور اٹھنے لگی۔ کہاں؟ ارمان نے ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اس جذباتی ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ ہاں ابھی نہیں، ویسے یہ کس گال کے بجائے اگر یہاں ہوتا تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، ارمان نے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ پریشے کا چہرہ حیا کے رنگوں سے سرخ ہوا۔ ارمان اسے نیچے کرتا خود اس کے اوپر ہوا، کچھ دیر اس کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا۔ بے حد خوبصورت ہو، تمہارے اس خوبصورت روپ کو سراہنے کا حق ہے میرے پاس مسز، کیا میں اپنا یہ حق استعمال کر لوں؟ پری نے کچھ نہ کہا مگر شرم سے پلکیں جھکا لیں۔ سب سے پہلے ارمان نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، پھر آنکھوں سے ہوتا ہوا رخسار تک آیا، پھر رک کے پریشے کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جانم، اجازت ہے؟ تمہیں اپنی روح میں اتارنا چاہتا ہوں۔ پری کا چہرہ بلش کر رہا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی نیچے ہی تھیں۔ بولو نا جان، اور مت تڑپاؤ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلکیں جھکائے دھیرے سے کہا۔
کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان، مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے محبت سے بولا۔ بس محسوس کرو محبت کو، ہم دونوں کے ملن کو۔ پریشے نے ابھی بھی زبان سے کچھ نہ کہا، بس مضبوطی سے اس کے کالر کو پکڑ کے آنکھیں بند کر لیں، گویا اسے اجازت دی۔ ارمان تو اس کے انداز اور خود سپردگی پہ گویا پاگل ہوا۔ بہت ہلکے سے اس کے لبوں پہ جھکا، نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ پریشے کا سارا ڈر زائل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے پاس اب اس کی محبت تھی۔ وہ اسے سخت ہاتھوں سے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پری کچھ کمفرٹیبل ہو گئی۔ ارمان چند سیکنڈز کے لیے اس کے لب چھوڑتا اور پھر جھک جاتا۔ وہ سیراب ہو ہی نہیں رہا تھا، اس کی پیاس کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت دیر تک پری کے ہونٹوں کا جام پینے کے بعد الگ ہوا۔ ابھی بھی تشنگی مٹی نہیں تھی۔ اس کے کان کے قریب ہو کے کان کی لو کو ہلکا سا دانتوں سے دبایا۔ پری میری جان، آئی لو یو، کان کی لو کو چومتے ہوئے کہا۔ وہ خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے الگ ہوا۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ پری جیسے ہی کھڑی ہوئی، ارمان نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی تھائی پہ بٹھایا، سائڈ ٹیبل سے ایک ڈبہ نکال کے اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ پری نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ارمان نے ڈبہ کھولا۔ اس میں بہت خوبصورت ڈائمنڈ کا بریسلٹ تھا۔ نکال کے اس کی نازک کلائی میں پہنایا اور پھر ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ بہت خوبصورت ہے، پری نے پرستائش نظروں سے بریسلٹ پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ ایسے تھینک یو نہیں چلے گا، خود وصول کر لوں گا میں۔ ارمان کی زو معنی بات پہ پری کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ فوراً اٹھ کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا دوپٹہ اتارنے لگی۔ تمام پنز نکال کے دوپٹہ سائڈ پہ کیا۔ چوڑیاں اتارتے ہوئے ارمان کی نظروں کو اپنے پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اٹھ کے وہ اس تک آیا، پیچھے سے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ پری نے شیشے میں ارمان کی مخمور نگاہیں دیکھی۔ میں آئے؟ بہت محبت سے پوچھا۔ پری کا گلو بند کے پاس جاتا ہاتھ رکا۔ ارمان نے گلو بند کو دھیرے سے اس کی گردن سے الگ کر کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے روبرو کیا اور جھک کے اپنی ناک پری کی شفاف گردن سے رگڑ کے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ سکون ہو تم، بے خودی میں بولتا گردن پہ جا بجا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ پری نے اسے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خود بھی بہک رہا تھا اور پریشے کو بھی اپنے ساتھ بہکا رہا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارت پہ پری کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ گردن سے منہ نکال کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ہاتھ بالوں میں پھنساتے اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ اب کی بار بہت شدت سے وہ اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ کتنی ہی دیر کے بعد وہ اس کے ہونٹوں سے الگ ہوا۔ اس کی شدت سے پری کے لب سرخ ہو گئے تھے۔ اس کے بھیگے سرخ ہونٹوں کو دیکھ کے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ دونوں کا تنفس تیز چل رہا تھا۔ اپنے ماتھے کو اس کے ماتھے سے ٹکا کے آنکھیں موند کے کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ ارمان؟ ہاں ارمان کی جان، مخمور لہجے میں کہا۔ میں جاؤں؟ نہیں ابھی نہیں، دل نہیں کر رہا چھوڑنے کا۔ یہ کہہ کے اسے بھینچ کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ پری مسکرا دی۔ وقت کے ساتھ یہ محبت کم تو نہیں ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ وقت کے ساتھ میری محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی تمہیں۔ وعدہ؟ پری بولی۔ پکا وعدہ میری جان۔ پھر کتنی ہی دیر دونوں یوں ہی کھڑے رہے۔ اب کی بار پریشے نے بھی اسے کچھ نہ کہا، نہ ہی خود کو اس سے الگ کیا۔ جانتی تھی کافی کڑی آزمائش لے چکی ہے اس سے، اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہا ہے۔ اب اس کا حق بنتا ہے یوں بے قابو ہونے کا۔ وہ کافی دیر کے بعد الگ ہوا اور پری کو دیکھے بنا جلدی سے اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ چینج کر کے نکلا تو پری چینج کرنے چلی گئی۔ اس نے بلیک رنگ کی نائٹی تو پہن لی، مگر اب ارمان کے سامنے جانے سے شرم آ رہی تھی، جبکہ اوپر سلک کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھول کے باہر آئی تو ارمان کو اپنی طرف ہی متوجہ پایا۔ فوراً سے اس کے پاس آ کے کمر سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ پری کو شرم نے آ گھیرا، نظریں جھک گئیں۔ اے لک ایٹ می۔ پری نے پھر بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ یار اتنا شرماؤ گی تو کیسے چلے گا؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے جان کہ تم ایسے ادائیں دکھا کے مجھے میرے ارادوں سے پھیر دو گی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تم جتنا شرماؤ گی نا
میرے ارادے اتنے ہی مضبوط ہوتے جائیں گے۔ کل رات تو اتنی بے قراریاں بے چینیاں دکھا رہی تھیں، اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی۔ جانتی ہو بڑی مشکلوں سے کنٹرول کیا تھا خود کو۔ جب من پسند عورت خود آپ کے قریب آنے کے لیے بےتاب ہو تو خود کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پری نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں اور چھپا دیا۔ ارمان نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اتنا وائلڈ لک دکھانے کے بعد اب تو یہ زیادتی ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ویسے مجھے بیوی رومانس میں وائلڈ ہی چاہیے۔ وائلڈ بیوی چاہیے تھی تو کر لینی تھی کسی گوری میم سے شادی۔ اب کی بار پری ناراض ہو کے اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ ارے ارے ایسے کیسے؟ ہنستے ہوئے اسے مضبوطی سے پکڑ کے خود کے اور قریب کیا۔ آپ کو تو وائلڈ بیوی چاہیے نا، تو چھوڑے مجھے، جائیں یہاں سے، اس نے نہ روٹھے پن سے کہا۔ ارمان نے ہنستے ہوئے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پہ لے آیا۔ ارے ہم اسی بیوی کو وائلڈ بنا لیں گے۔ روحا سے پوچھتا ہوں نا ابھی کیا دیا تھا۔ چھوڑے مجھے، بہت برے ہیں آپ۔ پری نے موقع پا کے خود کو چھڑوانا چاہا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری جان۔ اچھا میں تو وائلڈ ہو سکتا ہوں نا؟ شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں، بالکل آرام سے۔ بے فکر رہو جان، درد نہیں دوں گا تمہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کے شرٹ کے بٹن کھول کے دور اچھالی۔ پری کی نظر ارمان کے گولی کے نشان پہ گئی۔ بے ساختہ ہی ہاتھ وہاں چلا گیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ رونا نہیں ہے، ارمان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پری نے اپنے کپ کپاتے لب نشان پہ رکھے اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو ارمان، آئی ایم آنرڈ۔ ارمان نے بھی اسے اپنے حصار میں لیا۔ پھر ارمان رکا نہیں تھا، اپنے اور اس کے درمیان کے تمام پردے گراتا چلا گیا۔ پری کے وجود کے ہر حصے کو ارمان نے اپنے محبت بھرے لمس سے مہکایا تھا۔ پری بھی اس کی باہوں میں پگھلتی چلی گئی۔ ساری رات اپنی محبتیں شدتیں اس پہ نچھاور کر کے وہ پرسکون ہو گیا۔ وہ اس کی باہوں میں سینے پہ سر رکھ کے چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی۔ جب ارمان نے محبت سے اس کے رخسار پہ انگوٹھا سہلاتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ جس پہ پری نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے آنکھیں موند لیں۔ ارمان نے نرمی سے اس کے بالوں پہ لب رکھ کے ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ اس کی پری کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث تھا۔ اگلی صبح پری کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پہ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت فلاور بوکے رکھا تھا، جس پہ لگے کارڈ کو کھولا تو لکھا تھا، I deeply appreciate how you love me, even with all my flaws. Your love is greatest gift I have ever received. With love, ارمان۔ ارمان کے لفظوں نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ مسکرا کے پھولوں کو ناک کے نزدیک لے گئی اور خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ پری کو آج اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ بیڈ سے اٹھی تو خود کو ارمان کی شرٹ میں ملبوس پایا۔ رات بھر ارمان کے ساتھ گزرا وقت یاد آیا تو چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ ارمان نے بہت محبت سے اسے سمیٹا تھا، اس پہ صرف محبت نچھاور کی تھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ باہر جھانکا تو ارمان کو کچن میں مصروف پایا۔ وہ لوز ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ وہ دبے قدموں اس تک پہنچی اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے گڈ مارننگ کہا۔ ارمان کا کام کرتا ہاتھ رکا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے پری کو اپنے روبرو کیا اور مسکرا کے بولا، میڈم دوپہر کے 2:30 بج رہے ہیں، مارننگ ختم ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ پری نے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالیں اور لاڈ سے بولی، وہ کیا ہے نا کہ رات میرے شوہر کا مجھ پہ اپنی محبت نچھاور کرتے دل ہی نہیں بھر رہا تھا، تو رات سونے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس لیے اٹھنے میں ذرا اور دیر ہو گئی۔ ارمان اس کی بات پہ گہرا مسکرایا، اسے کمر سے پکڑ کے کچن کاؤنٹر پہ بٹھایا اور تھوڑا سا اس کی جانب جھک کے ناک سے ناک رگڑتے ہوئے دھیرے سے بولا، دل تو ابھی بھی نہیں بھرا۔ صبح تمہارے آرام کی وجہ سے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ ایک بار پھر تم میں سما جاؤں۔ کیا خیال ہے، فریش ہونے تو جا رہی ہو تو کیوں نہ ہم ساتھ میں؟ شش، پری نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ۔ ارمان نے اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے لبوں سے ہٹاتے ہوئے محبت سے کہا، ارے اپنی بیوی سے شرم کروں گا تو محبت کس سے کروں گا؟ ارمان، جی ارمان کی جان، چھوڑیں مجھے، اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ارمان اس کے اور قریب ہو گیا۔ پلیز، اس نے التجا کی، ایک شرط پہ۔ وہ کیا؟ آج نہ صحیح لیکن بات رومانس ہوگا ضرور، بولو منظور ہے؟ توبہ ہے، پری نے شرم سے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ بولو نا منظور ہے؟ ارمان نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھا۔
مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مسٹر ارمان، اتنے دن صبر کیسے کیا؟ پری نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ ہائے مت پوچھو، بڑے جان لیوا دن تھے وہ، ارمان نے شرارت سے کہا۔ بیوی ناراض تھی، کیا کرتا، صبر کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اب راضی ہے، اب تو محبت کرنے دو، یہ کہہ کے اس کی ناک پہ لب رکھ کے اسے نیچے اتارا۔ جلدی آ جانا، ناشتہ ریڈی ہے۔ جی، پری فوراً بھاگی۔ جب فریش ہو کے آئی تو ارمان ناشتہ لگا چکا تھا اور اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ کر کے ہمیں نکلنا ہے۔ کہاں؟ ایئرپورٹ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اٹلی، ارمان نے آرام سے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اٹلی چلتے ہیں؟ نیکسٹ ٹائم تمہیں میں فرانس لے چلوں گا، پھر آسٹریلیا، تھوڑا تھوڑا کر کے گھما دوں گا سب، ٹھیک ہے؟ پری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم اٹلی میں اپنا ہنی مون چاہتی تھی نا؟ پری کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اٹھ کے ارمان کے پاس آئی، اس کی گود میں بیٹھ گئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ میں تو بھول بھی گئی تھی، مگر میں نہیں بھولا تھا، بے شک تم نے یہ خواہش مجھ سے نہیں کی تھی۔ ارمان نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ ایسے ہی پیار کریں گے، اس سے بھی زیادہ، ارمان نے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلتے، گھر سے کال آ گئی جس میں نور بانو کی طبیعت خرابی کی اطلاع دی گئی تھی اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں سیدھے ہاسپٹل کی طرف دوڑے۔ نور بانو کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اسی وجہ سے انہیں ہسپتال لے کے بھاگے تھے۔ جب وہ دونوں ہسپتال پہنچے تو نور بانو کی حالت سنبھل چکی تھی اور وہ ہوش میں تھی۔ جیسے ہی پری ان کے پاس گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے پری کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری زونی نہیں ہو، تم پری ہو نا؟ ان کی اس بات پہ جہاں پری بوکھلا گئی، وہیں ارمان بھی ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں آپ کی زونی ہی ہوں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے فوراً نور بانو کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ مجھے سب یاد آ گیا ہے، میری بیٹی زنیرہ، تم زونی نہیں ہو، اور خدا نہ کرے کہ تم کبھی اس جیسی قسمت پاؤ یا کبھی زنیرہ بنو۔ وہ تو بد نصیب تھی جو اپنے باپ کے جاہلانہ رویے کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے کتنی بار بتانا چاہا کہ وہ ارمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نے اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اس کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ اس نے اپنی جان لینے سے پہلے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے شادی نہیں رکوائی تو وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے گی، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ اس کے شادی سے انکار کی اصل وجہ اس کا کسی اور کی طرف وقتی جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کا وہ بھیانک رشتہ تھا جس کی حقیقت اس دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بابا جیسے شوہر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے عورت مر جائے، اور میں ہمیشہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کروا دیا کرتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی میری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ نور بانو ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے لگا تھا کہ وہ ارمان کے ساتھ رخصت ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ارمان اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ رخصتی سے پہلے ہی خود کو نقصان پہنچا لے گی۔ دراصل ریحان ایک بہت بہترین باپ ضرور تھے، لیکن ایک اچھے شوہر ہرگز نہیں تھے۔ دنیا کے سامنے وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے، ہم ایک ہیپی کپل معلوم ہوتے تھے، لیکن ہمارے گھر کے اندر کافی ساری تلخیاں اور لڑائی جھگڑے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ زنیرہ غصیلے مردوں سے بہت خوف کھاتی تھی۔ ریحان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا تھا اور وہ بنا کسی لحاظ کے مجھ پہ چیخنے چلانے لگتے تھے اور ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ جنسی تعلق کے لیے بھی وہ اکثر مجھ سے زبردستی کرتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ نارمل شادی شدہ زندگی لگتی تھی کہ شاید ہر رشتے میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ زنیرہ اب بچی نہیں رہی، وہ ہر بات کو دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ کا یہ رویہ آگے جا کے اس کے لیے اور اس کی آنے والی زندگی کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شادی جیسے رشتے سے خوف کھانے لگے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کا یہ ڈر شادی کے بعد دور ہو جائے گا، لیکن یہی میری غلطی تھی۔ کاش کہ میں اپنی بیٹی کی بات سنتی، اسے سمجھتی، اس کی ذات میں جو خلا پیدا ہوا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کرتی، تو آج میری بیٹی صحیح سلامت میرے پاس ہوتی۔ نور بانو کی باتیں سن کے جہاں باقی سب ہکا بکا رہ گئے تھے، وہیں ارمان بھی اپنی جگہ حیران تھا۔
اسے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ وہ جس پھپھو اور پھپھا کو ایک ہیپی کپل سمجھتا تھا، دراصل ان کی گھر کی چار دیواری میں کیا چل رہا تھا۔ ایک لمحے میں ہی ارمان، ذوحان اور پریشے کو اپنا آپ بالکل ہلکا محسوس ہوا۔ وہ جو اس کی خودکشی کا ذمہ دار خود کو تصور کر رہے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زنیرہ کی خودکشی کے پیچھے اس کے اپنے گھریلو حالات تھے۔ وہ اپنے حالات سے ہی دل برداشتہ تھی، اسی لیے اس نے خودکشی جیسے بھیانک سنگین قدم کو اٹھانے سے گریز نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ وقت کے لیے اپنا ہنی مون پلان کینسل کر دیا تھا اور وہ نور بانو کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، جو اب دھیرے دھیرے سنبھلنے لگی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں قرار بھی آ گیا تھا اور سچائی کا ادراک بھی سب کو ہو گیا تھا۔ جب سے یہ سچ پوری طرح سے سامنے آیا تھا، ارمان اور پریشے کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ وہ دونوں جس بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، دھیرے دھیرے اب ان کا وجود اس بوجھ سے آزاد ہو رہا تھا۔ 5 ماہ بعد ارمان اپنے وعدے کے مطابق اسے پاکستان لے کر گیا۔ پری کے والدین سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی اس نے۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے چہرے پہ بکھرے محبتوں اور ممتا کے رنگوں کو دیکھ کے اسے معاف کر دیا تھا۔ 1 ہفتہ اپنے گھر رکنے کے بعد آج ہی وہ ارمان کے ساتھ ہوٹل آئی تھی۔ ارمان ہوٹل میں رکا تھا اور اب اسے اپنے حصار سے الگ ہی نہیں کر رہا تھا۔ جانتی ہوں کتنی مشکلوں سے یہ 1 ہفتہ گزارا ہے تمہارے بنا، تو آپ بھی وہیں رک جاتے میرے ساتھ ہی۔ نہیں جان، اچھا نہیں لگتا۔ اب جب بھی تمہارے اپنے والدین سے ملنے کا دل ہوگا تو ہم انہیں وہیں سڈنی بلا لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اپنی جان کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اپنے حصار میں لیے وہ بہت محبت بھرے انداز میں اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، ویسے میرا دل بھی آپ کے بغیر لگ نہیں رہا تھا، پری نے اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے کہا۔ اچھا سنیں، کل ہم شاپنگ پہ چلیں گے، سب کے لیے گفٹس لینے ہیں، اماں، ذوحان، سونیا، ماما بابا، سب کے لیے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ چلیں گے، لیکن پہلے میرا گفٹ تو دو۔ ارمان مسکرا کے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اگلے دن ارمان اسے شاپنگ پہ لے گیا۔ شاپنگ کے بعد پری نے گاڑی ایک پھولوں کی دکان کے پاس رکوا دی۔ پھولوں کی پتیاں اور کچھ ضروری سامان لے کے وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ جان، اب کہاں چلنا ہے؟ ارمان نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے پھولوں کی تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ حویلی چلنا ہے، پری نے نارمل انداز میں کہا۔ ارمان نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی۔ کہاں چلنا ہے؟ اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ حویلی، اس نے پہلے جیسے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ نہیں، میں وہاں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ مگر کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کیوں۔ مجھے جانا ہے، وہ ضدی ہوئی۔ ہرگز بھی نہیں، کم از کم اس حالت میں تمہیں وہاں نہیں لے کے جاؤں گا۔ ارمان کا اشارہ اس کی پریگننسی کی طرف تھا۔ میں جانا چاہتی ہوں۔ پریشے، ضد مت کرو، ہم وہاں نہیں جا رہے، دیٹس فائنل۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار تھا جب ارمان نے اسے پری یا جان کے علاوہ کچھ کہا تھا اور اس کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا۔ پری نے اب کی بار کچھ نہ کہا، بس اپنا رخ بدل کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ بے بس ہوا، پھر خاموشی سے گاڑی حویلی کے راستے پہ ڈال دی۔ حویلی پہنچ کے پریشے پھولوں کا تھیلا لے کے اتری اور قبروں کی طرف چلی گئی۔ قبروں پہ پھولوں کی پتیاں ڈال کے اگربتی جلائی، کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی، پھر کچھ دیر وہاں بیٹھی قبر کی مٹی پہ ہاتھ پھیرتی رہی، زونی سے باتیں کرتی رہی۔ ارمان گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے پاس نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئی تو ارمان نے خاموشی سے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھول کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ واپسی کے پورے راستے ارمان نے کوئی بات نہیں کی، ڈنر بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ ہوٹل پہنچ کے پری لایا ہوا سامان سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ اگلے دن ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ ارمان خاموشی سے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ پری جب فارغ ہوئی تو ارمان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ آہستہ قدموں سے اس تک آئی اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا ہوا؟ اتنے چپ چپ کیوں ہے؟ ناراض ہے؟ زنیرہ کی یاد آ رہی ہے تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا، سچی۔ ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا، ورنہ جب بھی وہ اسے پیچھے سے حصار میں لیتی تھی تو وہ فوراً ہی اسے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے روبرو کھڑا کر لیتا تھا۔ اب کی بار ارمان کا جواب نہ پا کے وہ خود ہی اس کے روبرو ہوئی۔ ارمان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ پری گھبرائی۔ ارمان، کیا ہوا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ارمان نے اسے اپنے اندر اور بھینچ لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔
کیا ہوا ہے پلیز ارمان بتائیں۔ اس نے ارمان کو ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا، زنیرہ نہیں مگر تمہارے ساتھ کی گئی تمام زیادتیاں یاد آ گئیں۔ میں کیسے اتنا گر گیا، کیسے تمہیں اتنی اذیت دی۔ بس خاموش، اس کے آنسو پہنچتے ہوئے وہ بولی۔ جب ہمارا دل دکھا ہوا ہوتا ہے نا، تب ہم کسی کو بھی معاف نہیں کر پاتے، نہ ہی اپنے ارد گرد پیار کو دیکھ پاتے ہیں۔ اس وقت آپ کا دل درد میں تھا، اور کہیں نہ کہیں اس درد کی ذمہ دار شاید میں تھی بھی۔ وہ ہم دونوں کی زندگی کا ایک برا فیز تھا جس نے ہم دونوں کو تکلیف دی، اور وہ گزر گیا، مگر اس نے ہم دونوں کو بھی ایک کیا ہے۔ رب نے ہمارا ساتھ لکھا تھا۔ عام حالات میں ہم ملتے تو شاید آپ اتنی جلدی زنیرہ کے غم سے نکل نہ پاتے، نہ ہی مجھ سے اتنی محبت کر پاتے۔ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو لکھی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ کی زندگی میں ایسے ہی آنا تھا، ہمارا ساتھ رب نے یوں ہی لکھا تھا۔ میں بھول گئی ہوں تمام باتیں۔ آپ بھی اب اس دکھ سے باہر نکل آئیں، کیونکہ ہمارے بیچ میں اچھی یادیں اب اتنی ہو چکی ہیں کہ وہ بری یادوں پہ حاوی ہو جائیں۔ بولیں، کیا میرے ساتھ گزرا وقت آپ کو مسکرانے پہ مجبور نہیں کرتا؟ بری یادوں کو بھول جائیں۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے آپ سے ملوایا، آپ میرے شوہر بنے، آپ کو مجھ سے محبت ہوئی۔ آئی لو یو پری۔ ارمان نے مسکرا کے اس کا ہاتھ چوما۔ میں کبھی بھی وہاں جانے کی ضد نہ کرتی، مگر اماں چاہتی تھیں کہ میں زنیرہ کے پاس جاؤں۔ میں خود بھی جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ ارمان ویسے نہیں ہیں جیسے اس نے سوچا تھا۔ وہ بہت اچھے اور محبت میں جان دینے والے شوہر ہیں، اور میں بہت خوش ہوں اپنے ارمان کے ساتھ۔ یہ کہہ کے پری نے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چوما۔ کمرے میں لا کے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا اور خود اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھونے لگی۔ جانتی تھی کہ ارمان کو کیسے پرسکون کرنا ہے۔ جب بے خود ہونے لگی تو ارمان بولا، پری، ڈاکٹر نے احتیاط بتائی ہے نا میری جان؟ بتائی تھی 3 مہینے تک، 4تھا مہینہ شروع ہوئے 2 ہفتے ہو گئے۔ پکا نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا جان؟ وہ ابھی بھی ہچکچا رہا تھا کیونکہ اب وہ بھی پری کے ساتھ ساتھ بے خود ہو رہا تھا۔ نہیں ہوگا مسئلہ، سیف ہے، پری نے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے کہا اور پھر اسے اپنے اندر گم کر لیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ارمان اضطرابی حالت میں چکر لگا رہا تھا۔ ساتھ میں نور بانو، رابعہ بیگم اور زوہان بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ ڈاکٹر کو کمرے سے نکلتے دیکھ کے ارمان مخاطب ہوا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور مبارک ہو، آپ کے ٹوئنز ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ الحمدللہ، بے ساختہ سبھی کی زبان سے نکلا۔ پری نے نارمل ڈیلیوری سے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ ارمان نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اجازت ملنے پہ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوا اور تیزی سے پری کی جانب بڑھا۔ ٹھیک ہو تم؟ ارمان نے پیار اور محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پری نے خلوص سے کہا۔ شکریہ میری جان، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ جب ہی زوہان اور باقی لوگ کمرے میں داخل ہوئے، زوہان کی گود میں 2 ننھے فرشتے تھے۔ بھیا دیکھیں کتنے پیارے ہیں دونوں۔ زوہان نے بچے ارمان کی گود میں دیے۔ سب نے پری کو مبارکباد دی۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت سے دونوں کی پیشانی کو چوما اور ایک محبت بھری نظر اپنی کمزور سی بیوی پہ ڈالی، جو اسے اپنے دل کے اور بھی قریب لگی۔ ارمان بے حد خوش تھا، بار بار پریشے کا ماتھا چومتا، کبھی ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا، پھر فکر مندی سے پوچھتا، تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ کبھی اپنے پیار کا اظہار کرتا، اور پری اس کے اس انداز پہ نہال اور مسرور ہو رہی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد زوار شاہ اور حمیرہ بیگم بھی سڈنی آئے تھے، اپنی بیٹی کو سسرال میں خوش اور آباد، اور ارمان کو اس پہ جان چھڑکتے دیکھ کے وہ مطمئن ہو کے لوٹے۔ بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے ارمان نے ایک فل ٹائم نینی کا انتظام کیا تھا، مگر وہ ہر 2 قدم پہ خود اپنی جان کے ساتھ تھا، پھر چاہے راتوں کو جاگنا ہو یا بچوں کا ڈائپر بدلنا ہو، وہ کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ پریشے کے کھانے اور دوائیوں کا خیال وہ خود رکھتا تھا۔ زندگی بے حد خوشگوار ہو گئی تھی۔ ارمان کے بچوں کے بعد رب نے زوہان اور سونیا کو بھی بیٹے سے نوازا تھا۔ 3 سال بعد ارمان پھر سوچ لیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس اے گڈ آئیڈیا، پری نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو چوم کے اپنی گود میں بٹھایا اور بہت محبت سے بولا، میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اتنے سارے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، ذرا سی گڑبڑ سے
پروجیکٹ ہاتھ سے جا بھی سکتا ہے، بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ، وہ فکر مندی سے بولی۔ جان کچھ بھی نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ اس کے چہرے پہ آئی لٹوں کو پیچھے کر کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، میں تمہیں یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دیتے دیکھ چکا ہوں، مجھے یقین ہے تم کر لو گی۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ارمان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اور شدت سے چاہنے لگا تھا وہ اپنی پری کو۔ ارمان اس وقت کی بات اور تھی، اب شاید نہیں ہو پائے گا۔ کیوں، اب کیا ہے؟ میں تمہیں پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، ہواؤں میں اڑتا ہوا۔ جو خود اعتمادی میری وجہ سے کہیں گم ہو گئی ہے، میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ اس پروجیکٹ پہ تم نے میرے ساتھ کام کیا ہے، تم ہی اسے اچھے سے ایکسپلین کر سکتی ہو۔ پھر بھی اگر کہیں پہ تم گھبرائیں تو میں وہیں ہوں گا، میں ٹیک اوور کر لوں گا، اس لیے پریشان مت ہو، مگر مجھے یقین ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی، تم کر لو گی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے صرف ہی کہہ سکی۔ پروجیکٹ اس بار بھی کنگز کنسٹرکشن گروپ کو ہی ملا تھا۔ ہر طرف پریشے کی پریزنٹیشن کے چرچے تھے۔ پروجیکٹ کی سیلیبریشن پارٹی میں پری کی ملاقات ایک بار پھر اسفندیار سے ہوئی۔ ہیلو پریشے، مسز ارمان ملک کہیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، پری نے مسکرا کے کہا۔ اتنا ڈرتی ہو اس سے؟ اتنی محبت کرتی ہوں اس سے، اس لیے چاہتی ہوں کہ انہی کے نام سے پہچانی جاؤں۔ اینی وے، کنگریچولیشنز فار دا پروجیکٹ۔ تمہاری پریزنٹیشن دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ پروجیکٹ تمہاری کمپنی کو ہی ملے گا۔ اسفند نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ اس کا کریڈٹ بھی میرے شوہر کو ہی جاتا ہے، ان کو مجھ سے زیادہ یقین تھا، یہ انہی کا یقین تھا جس نے مجھے ثابت قدم رکھا، پری نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ کی فیملی نظر نہیں آ رہی، پری اس بار اسفند سے پوچھ بیٹھی۔ مجھ میں اور میری وائف میں اتنی بنتی نہیں ہے، وہ اکثر ناراض رہتی ہے مجھ سے۔ ارے وہ کیوں؟ اس کا کہنا ہے کہ میں آج بھی اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولا ہوں، اور شاید یہ سچ بھی ہے۔ اسفند نے کچھ بے بسی سے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مسٹر اسفند یار، وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے، وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانے میں ہی عقل مندی ہے، گزرے وقت میں ٹھہر جانا سمجھداری نہیں ہے۔ آپ بھی آگے بڑھ جائیں۔ ویسے بھی ارمان کہتے ہیں اللہ بہتر لے کے بہترین سے نوازتا ہے۔ ہاں وہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اسے بہترین سے ہی نوازا گیا ہے، اسفند نے پری کو دیکھ کے کہا۔ پری اس کی بات پہ بس مسکرا کے رہ گئی۔ وہ خود بہت بہترین انسان ہے۔ ویسے بھی اسفند، پہلی محبت ہی آخری محبت ہو یہ ضروری نہیں۔ محبت ندی کے شفاف پانی جیسی ہوتی ہے جو اپنی شکل بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کی شفافیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح کے بعد ہونے والی محبت پاکیزہ ہوتی ہے، اور اس میں محبوب کے کھونے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ ہم جن حالاتوں میں ملے اور جن حالات میں بچھڑے، شاید تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، ہم دونوں کو ہمارے حصے کے بہترین سے نواز دیا گیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ بھی اپنے حصے کے بہترین کو دل سے قبول کر لیں اور اپنی پہلی محبت کو بھول کے آگے بڑھ جائیں۔ کبھی کبھی دوسری محبت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے، کم از کم میرے اور ارمان کے کیس میں تو ایسے ہی ہوا ہے۔ پریشے محض یہ سوچ پائی۔ ایک دم دونوں بچے پری کے پاؤں سے آ کے لپٹے۔ ماما، بابا بلا رہے ہیں۔ ارمان سے کہاں برداشت تھا پری کا اسفند کے پاس کھڑے ہونا۔ پری نے جھک کے بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ مسٹر اسفند، میٹ مائی چلڈرن، یہ پریہا ملک ہے اور یہ ارشمان ملک۔ ٹوئنز ہیں؟ اسفند نے پوچھا۔ جی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں، اسفند نے ارشمان کے گالوں کو چھو کے کہا۔ میں اب چلتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ میری باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے۔ پری ارمان کی طرف بڑھ گئی۔ ارمان نے آگے بڑھ کے ارشمان کو گود میں اٹھایا اور دوسرا ہاتھ پری کی جانب بڑھایا، جسے اس نے مسکرا کے تھام لیا۔